اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم سب دوستوں کو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، گھر بار میں خیر و عافیت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور اس کو ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو ملک و ملت کے لیے مفید ہوں۔ تو دوستو، 2-3 خبریں ہیں، بس اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جو 2-3 خبریں ہیں اس پہ آؤں، پہلے 1-2 باتیں سمجھنے کے لیے، میرے اپنے سمجھنے کے لیے اور آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کی جو رہنمائی فرمائی اور جو بھی احکام عطا فرمائے، ان احکام پہ عمل کرنے سے یقیناً انسان کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کے کسی حکم کے اوپر بندہ عمل کرے اور ناکامی اس کا مقدر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے سارے احکام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ عمل جتنا بھی ہے، وہ سارے کا سارا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی کا اس میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں، اور نہ ہی بندہ اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ اچھا کام کیا تھا، اس حکم کی بجا آوری کی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی خاطر کا نتیجہ نہیں ملا، تو اس بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حکم کے اوپر نکتہ چینی یا اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانکے۔ اس کی نیت میں ضرور کھوٹ ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ خلوص دل کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرے اور اللہ پاک اس کو ناکام کر دے۔ یہ میں نے 2-3 باتیں صرف اس لیے کی کہ جو عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف یہ معاشرے کے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ادھر امن و امان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں ظلم کا راج ہو، عدل و انصاف نہ ہو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں عدل و انصاف کے اوپر مبنی فیصلے، تو یقیناً جو فیصلے عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوں گے، ان کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا وہ یقیناً انسانیت کی فلاح، ملک و ملت کے فلاح کا موجب بنے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جج نے کوئی ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو بالکل عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے یا امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی فیصلے کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی صورتحال، افراتفری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو پھر اس جج کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو میں نے فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اوپر جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کی وجہ سے آپ اگر غیر جانبدار ہو کے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ فیصلہ کس کے حق میں آیا، کس کے حق میں نہیں آیا، آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے ملک میں کتنی افراتفری پیدا کی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ادارہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام نہیں کر رہا، ہر ایک کو یہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں۔ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ملک و ملت کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں آ رہا۔ تو اس حوالے سے خبر صرف یہ ہے کہ آج
قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکٹ پاس ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہے، وہ اس کو پاس کر لے گی۔ اور اس کے بعد سینٹ کا اجلاس جس نے اس کی توثیق کرنی ہے، اس کا اجلاس شام کو ہو رہا ہے، تو عصر تک 5 بجے تک امید ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہ ایکٹ پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس فیصلے کی وجہ سے ایک نئی افراتفری شروع ہو جائے گی اداروں کے درمیان میں۔ تو اس سے جو افراتفری جو پیدا ہو رہی ہے، جو سکون نہیں ہے، اس سے پتہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ تو گزارش صرف یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو بے شک آج خود نوٹس لینے، نظر ثانی کی پینے اگر انہوں نے نہیں سننی نہ سنیں، لیکن آج خود نوٹس لے کے اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کو ریویو کریں۔ ریویو کرنے کے ساتھ اگر وہ دوبارہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو فابہا، اور پھر اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروائیں جتنی بھی ان کی پاور ہے، فورس ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ باقی صوبہ پنجاب خصوصاً اور عمومی طور پہ صوبہ سندھ، وہاں تو تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، عدالتوں کے کہنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی، کیونکہ عدالتیں جو فیصلہ دے رہی ہیں وہ صرف یہ سمجھتی ہیں کہ سیاسی پارٹی کو حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ بھئی یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس طرح کی کوئی دوبارہ کوئی ایپیسوڈ رپیٹ نہ کر دیں۔ بہانہ ان کا یہ ہوتا ہے، کرنا نہ کرنا تو تحریک انصاف والوں کو پتہ ہے۔ اسی طرح سندھ والے بھی تھوڑے سے محتاط ہیں، اور بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں زیادہ تر جلسے کرنے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی۔ تو آج پختونخوا میں جلسہ ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں، خلفشار ہے، شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، اس کے اوپر پارٹی پوری کی پوری پارٹی 2 حصوں میں بالکل واضح طور پہ تقسیم نظر آتی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر تو انہوں نے کوئی شرم حیا بھی نہیں رکھی، بالکل واضح طور پہ 2 گروپ بن گئے ہیں۔ ایک سپورٹ کر رہا ہے جی شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا اور ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے اگر نکالا بھی گیا ہے، تو دوسرا پارٹی کہہ رہی ہے، دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور وہ بانی چیئرمین کی کنسنٹ سے، مرضی سے جاری ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور تیسری بات یہ کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے پچھلے 12-13 دن سے اسلام آباد پنڈی میں، تو اس میں جماعت اسلامی کا پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا انتظامیہ کے ساتھ، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو آنر کیا، اس کو فالو کیا، اور بجائے اسلام آباد میں جانے کے، حالانکہ وہاں وہ جا سکتے تھے اور کچھ لوگ ان راستوں کے اوپر جا بھی رہے تھے، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے ایگریمنٹ کے حساب سے لیاقت باغ میں وہ لے آئے، اور اب 12-13 دن سے ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، اتنی سخت حالات میں وہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت اس معاملے کے اوپر دلچسپی اس طرح سے نہیں لے رہی جس طرح اس کو لینی چاہیے تھی۔ اب حکومت شاید اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ لوگ فلیئر اپ ہوں، تھک جائیں، تنگ آ جائیں، اور کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کریں اور ان کو ان کے اوپر آپریشن کرنے کا موقع ملے۔ تو ابھی تک تو امیر جماعت اسلامی اور اس کی پوری جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ بڑے تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اس دھرنے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی۔ جیسا کہ کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ مجبور نہ کرے، ہمیں اس سٹیج تک مت لے کے آئیں کہ ہم بجلی کے بل جمع کروانے سے انکار کر دیں۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کو پیدا ہونے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس کو ڈیفیوز کرے
اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور سیریسلی جو بھی حکومت کے اپنے پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کرے، ڈرنے والی قیادت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ شیئر کرے، تو وہ بھی اس ملک کے ہی باسی ہیں، اس ملک کے ہی شہری ہیں، پاکستانی ہیں، ملک کے حالات، ملک کی مشکلات کو وہ سمجھتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اس کو جب سمجھ آئیں گے تو اپنے لوگوں کو وہ سمجھائیں گے بھی اور حکومت کا ساتھ بھی دیں گے۔ لیکن یہ جو ڈنگ ٹپاؤ والی پالیسی ہے، یہ تو بڑی خطرناک ہے، یہ ہر معاملے میں خطرناک ہوتی ہے۔ کلیئرٹی ہونی چاہیے، یا ادھر اور یا ادھر۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ چلو کچھ دن ادھر اور کچھ دن ادھر، یہ پالیسی منافقانہ ہوتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ملک کے حالات بہتر فرمائے، اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے سب اداروں کو اپنا اپنا آئینی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔